الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلامی سال دا تیسرا مہینہ ربیع الاول جس دی آج 9 تاریخ ہے، یہ مہینہ آپ دی ولادت با سعادت دا مہینہ ہے۔ اس مہینے نو اللہ نے اس قدر عزت اور عظمت بخشی ہے۔ آپ دی زندگی چ یہ مہینہ 96 دفعہ ہے اور نبوت دے 23 سال 40 تو علاوہ 23 سال نبوت دے 23 سالاں وچ 23 دفعہ ایہو مہینہ ربیع الاول آیا۔ خلفائے راشدین دے دور وچ صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین دے دور وچ ایک مہینہ کنی دفعہ آیا؟ خلفائے راشدین دے دور وچ یہ مہینہ 93 دفعہ آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے دور وچ ایہو مہینہ 111 دفعہ ہے۔ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے دور وچ یہ مہینہ 113 دفعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہاں دے دور وچ یہ مہینہ 203 دفعہ ہے۔ اگر میں اس مہینے کی تاریخ گنتا جاؤں اور تسی سنتے جاؤ بات لمبی ہو جائے، اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کرو، بات نو سمجھن دی کوشش کرو، دیکھیے بات دی گہرائی چ نظر دوڑاؤ کہ وہ بات کی تقاضا کر دی ہے اور کس حد تک انہوں عمل چ لیاؤنا ضروری ہے۔ دین اسلام دی ابتدا رسول اللہ تو ہوئی اور اس دین اسلام دی تکمیل بھی آپ تو ہوئی۔ ہن اس دین وچ دین ایک خیر خائی دا نام ہے۔ کئی آدمی نے انہاں دا نام دین محمد ہوندا ہے، تو ہی دیکھیا ہے، کئیاں دا نام محمد دین ہوندا ہے، اور انہاں بیچاریاں نوں اے نہیں پتا بلیندا کدھر ہے چڑھدا کدھر ہے۔ دین ایک خیر خائی دا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، اور اس دین دے علم بردار رسول اللہ نے، یہ دی ابتدا رسول اللہ تو ہوئی اور یہ دی انتہا بھی آپ تے ہوئی۔ دیکھیے دین مکمل ہو چکا ہے، دائیں بائیں یمین و یسار دیکھنے دی ضرورت نہیں۔ بات نو بڑے سمجھ غور نہ سنو، یاد رکھو یہ قرآن اور سنت نو سمجھنا، پھر اس سے غور خوض کرنا، پھر اس نو اپنے دل چ جگہ دینا۔ مثال دے طور تے ایک بات تسی میرے کو کرنا چاہتے ہو لیکن مینوں او دا جواب نہیں آتا، مینوں کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس بات نو سمجھا اور تہاڈے تک پہنچاواں۔ دیکھو بات مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ میدان عرفات وچ حجت الوداع دے موقع تے آپ دی زبان نال دین دی تکمیل دا اعلان ہو رہا ہے۔ او دے وچ کوئی چیز داخل کرنا یا او دے وچوں کسی چیز نو خارج کرنا اور اونو دین دا حصہ بنانا قطعاً یہ دی اسلام اجازت نہیں دیندا۔ ہن آپ کی فرما رہے نے دین مکمل ہے، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ تسی مثال دے طور دین دی روشنی اپنے ذہن تے بوجھ پاؤ، پریشر پا کے سوچ لو، تسی سوال کرنا میں جواب دینا، سمجھی جے بات؟ میں پڑھے ہیں انہوں سمجھے ہیں، یہ نہیں بات۔ مثال دیتا اور دیکھو ایک دفعہ ہو رہا سی پروگرام بہت بڑا، اور وہ مولانا دا نام لیندے سن اور کہندے سن حضرت حضرت کہندے ہو کہ نہیں؟ حضرت مولانا فاروق آباد والے ہو، حضرت مولانا، مولانا دے نام نال حضرت لا سکتے ہو؟ بولو بولو وہ گل کرو۔ حضرت ایک بڑا جمع غفیر سی، اور میں کیا کہ ہر مولوی صاحب دا نام لیندے ہو لیکن نام غلط لیندے ہو۔ میں ہوں نیرے جی تو نہیں نا اتنے گل کر رہا، میں حضرت نہیں کہہ سکتے۔ وہ دیکھنے لگ پے کی کہنا ہے، میں کیا کرو شیخ، کیا کرو سید، سید یا شیخ، حضرت نہیں کہنا۔ کیوں جی آج تک تسا سنیا علم کہندے نے کہ نہیں؟ اشتہار دیکھا ہوں کہ نہیں؟ اللہ دی قسمیں غلط ہے، پھر بھی غلط ہے، پھر بھی غلط ہے۔ جی غلط ثابت نہ کرا روپیہ 1 لاکھ میں دینا نا، غلط ہے جی۔ کیوں بھائی؟ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ حضرت کہیں دے حضرت، حضرت زنانی نو آندے نے، اللہ دی قسم ہے حضرت بڑھی نو آندے نے۔ دیکھو جی علم میرا حضر یحضرو حضر یحرو حضر حضرو تے اگے حضرت آئے گی واحد من وہ کو عقل دی گل کرو، مولوی نو بڑھی بنا ہی رہ جائے۔ اس واسطے دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ مزہ یہ ہے ایک سنت بخاؤ، ایک سنت پیران تو سر تک، سر تو پیران تک، آج کل پرسوں ایک سنت بخا دیو جیدے تے عمل میرا نہ ہوئے، عبداللہ نصار نو رب دی قسم زندہ رہنے دا حقی اے ہن تواڈی دے میں نہیں ہے جو دیکھو جو میں کیا میں وہ کر کے بخایا ہے، جو کیا کر کے بخایا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے جس میں نو پیدا کیتا ہے، میری زبان تے وہ قادر ہے چلدا زبان نو بند کر سکتا ہے، زبان چلدی نو روک سکتا ہے۔ عبداللہ نصار نے آج تک جو کیا ہے وہ کر کے بخایا ہے۔ عرصہ بیت گیا، میں زندگی دا بہت سارا عرصہ گزر گیا، میں نماز بغیر جماعت تو نہیں کدی پڑھی۔ کیوں جی؟ یہ نہیں بات۔ اس واسطے علم ایک دولت ہے،
انہیں مل گئی ہے دولت. الیوم اج دے دن اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہن دین مکمل ہو گیا ہے. 30 پارے آسمان تو نازل ہوئے اور اس 30 پاریاں دی تفسیر رسول اللہ نے اپنی زبان نال کر دیتی ہے. یہ ہن 2 چیزاں نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، 2 چیزاں تو دے کے جا رہے ہیں. نبی دا ترکہ، نبی دا ورثہ، نبی دی میراث. سنو، نبی دا ترکہ، نبی دے ورثے دا وارث میں ہاں. نبی دا ترکہ وہ مینوں ملے ہے. نبی دا ترکہ سونا نہیں، نبی دا ترکہ چاندی نہیں، نبی دا ترکہ بینک بیلنس نہیں، نبی دا ترکہ زمین نہیں. میں سارے پاکستان نو چیلنج دینا پہ نبی دی وراثت کی ہے، نبی دا ورثہ کی ہے. فرمایا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزاں تو انہوں ورثج دے رہے ہیں. نبی دا ترکہ 2 چیزاں نے، قرآن نبی دا ترکہ ہے اور حدیث نبی دا ترکہ ہے. او میرے سجنہ یہ 2 چیزاں وراثت وچ مینوں ملیاں نے اور 10 نبی دا نام لین والا تیرا ورثہ پیغمبر دا کیڑا ہے. کیوں بھائی؟ یہ ترکہ ہے، یہ نبی دا ورثہ ہے. بات مکمل ہو گئی. ہن آج تو بعد سننا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بات مکمل ہو گئی ہے. من احدث فی امرنا ھذا ترکت فیکم امرین، 2 چیزاں اور وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. یہ ہن بات کر دیو کہے دی پورا دفع کرو. اے سٹیج پکیدہ، اے بیٹھے ہوئے سونی شکلاں والے صورتاں والے مرزا غلام احمد قادیانی دا نانا نام بار 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 لینا نام مقصد بندہ نہ بندے دی ذات میں تسی دسو کو ہے بات ہے نہ میرے کو گل کرو کہ بندے دی گل کراؤ. مینوں ہن دیکھو امرتسر تو سیدھی جاندی ہے نا لین گڈی دی، امرتسر تو گڈی لی لے جاندی ہے سیدھی بٹالے، اور بٹالہ ہے تحصیل گرداسپور دی. یہ یاد رکھنا ہے. تسی جیڑی نالے میں گل کراں وہ پھر لوکاں نوں بھلدی نہیں. امرتسروں سیدھا گڈی دی لائن تے جا کے اگے ہوندا بٹالہ. بٹالہ ہے تحصیل گرداسپور دی، اور بٹالے دے نالے 11 میلاں دے قادیان. او قادیان پنڈ ہے مرزا غلام احمد دا پنڈ قادیان، انہوں آدھنے قادیانی. 11 میل تے نال، اور یہ دا نام ہے مرزا غلام احمد. مرزا غلام احمد یہ دا نام یہ پیو دا مرزا غلام مرتضی. وہ ہے غلام احمد، احمد دا غلام تے پیو ہے غلام مرتضی. پہلا یہ پوچھے بندہ یہ نہ کولوں پہ تہاڈا مرتضی نال تے غلام احمد نال کی واسطہ ہے؟ یہ ہن مرزا غلام احمد تے پیو ہے غلام مرتضی، اور پھر حکیم ہے وہ نال لکھے حکیم. تو 10 بندے دا تخمہ پکا دی حکمت کردا رہے حکیم. یہ دا ہن یہ منڈا یہ پڑھیا کتھے قادیان وچ، اور یہ دا پہلا استاد غلام احمد قادیانی دا پہلا غلام. میرا ہاتھ کھڑا ہے. 50 سال قید میری با مشکر جی حوالہ غلط ہو گئے تھے. ہے جی اے دیکھو
ہاتھ میں کھڑا کیتا ہے پر نہ یاد رکھو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلواریں سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے کنے میں کنے لینا نا تو انہوں پتہ ہے نا میں کوئی کچھیاں گولیاں نال نہیں کھیڑتا بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی دا استاد آئے گل شاہ بیڑا ہی گل ہو گیا کرنا گل شاہ اور کتھوں دا بٹالے دا اور پھر ہے وہ شیعہ کی دے دا اسی دیکھو اے دی تعلیم ہے پھر مرزا غلام احمد قادیانی پڑھ کے تے ملازمت کیتی ہے انہیں کتھے سیالکوٹ چھے ملازمت کیتی ہے سیالکوٹ چھے اور ایڈی تنخواہ لگی ہے 15 روپئے ویلو ایڈی تنخواہ لگی ہے جو آن دی 15 روپئے مہانہ 15 روپئے ہن تو ہی اندازہ کرو نبوت دا دعویٰ کر لگیا تینوں ذلیلہ شرم نہ آئی تو دس اور پھر انہیں مختار کاری دا امتحان دیتا ہے پہلا میں شاید ترقی کراں لیکن وہ دے فیل ہو گیا ہے یہ ہے مرزائیاں دا مسئلہ لیکن دیکھو آپ کی فرما رہے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد قرآن مکمل ہو گیا قرآن دی تفسیر رسول دی زبان نال مکمل ہو گئی ہون اے دے وچ نہ وعدہ نہ کاٹا نہ کمی نہ زیادتی کرن دا کہیں نوں حق نہیں دیتا گیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اگے ذرا سن دے جانا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ میرے سونیو ہیرو اے بات علیکم بسنتی میری سنت لازم پکڑو وسنت الخلفاء الراشدین المہدین پھر خلفاء راشدین دی سنت لازم پکڑنا ہے علیکم بسنتی میری سنت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین تمسکو بہا مضبوط کر کے تمسکو بہا ہاتھاں نال مضبوط کر کے سنت نو پکڑنا ہے مطلب سنت مننی ہے سارے دوستاں نو کہنے آؤ او نبی جیسے اپنی زندگی نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا ہے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو تمسکو بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکو بہا اگلے لفظ دیکھو تمسکو بہا وعزو علیہا بالنواجز عزو علیہا بالنواجز فرمایا ہاتھاں نال سنت مضبوط کر کے پکڑو اور جدوں ہاتھ تھک جان عزو علیہا بالنواجز یہ حدیث دے لفظ عزو علیہا بالنواجز فرمایا دندہ نال سنت نو دندہ دے داڑا نال قابو کر کے رکھنا ہے داڑا تے دند نکل جان پر کتے سنت تے داد نہ آ جائے کیوں جی عزو علیہا بالنواجز تیرے سونیا ہی ریا لڑ لیا تیرے موج میں کی پاؤں عزو علیہا بالنواجز وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ پھر آپ قرآن دی تائید کر رہے ہیں ادھی تو ہو رہی ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
ان اللہ شدید العقاب. تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا. اے حدیث تینوں مبارک ہوئے ہو میرے ہیریا. تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا. پھر کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عظمت قرآن زندہ باد، شریعت مصطفیٰ زندہ باد، میزان مصطفیٰ زندہ باد، پاسبان قرآن و حدیث علماء اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد. قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ایویں نہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ایتھے پتہ لگدا ہے شیخ قرآن. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. محمد کی جس کو محبت نہیں ہے، محمد کی جس کو محبت نہیں ہے، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. کیا جی؟ رسول دا نام لیا ہے، نام لین والا نام لے لے تو سننے والا کبھی کیوں جی؟ حالنا چاہیے دا بھی وہ جلے منہ چو نکلے وہ دے منہ نو چوم. میں نہ دے منہ نو چوم جڑا لوے نہ میں وہ دا منہ چوما، پر مینوں کہ اترے چومن نہیں دینا. محمد کی جس کو محبت نہیں ہے، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. نہیں نور ایمان سے وہ دل منور، نہیں نور ایمان سے وہ دل منور کہ جس کو نبی سے عقیدت نہیں ہے. تصور ادھورا ہے وحدانیت کا، تصور ادھورا ہے وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یہ 30 پارے قرآن ہے، اینو پڑھنا ہے اول تو آخر تک. میرے دوست دیکھ، آسمان تو نازل شدہ قرآن رسول دے دل تے نازل ہویا، اور پھر آپ دی زبان نال ایدی تفسیر ہو رہی ہے. اور پھر کیا کہ ایدے اندر جو کچھ آ گیا ہے وہ حق اور سچ ہے. ایدے وچ کسے قسم دا کوئی شک اور شبہ نہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ زندگی پرسکون گزارنی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وہ پھر منن والیاں دا نام پیش کیتا بیان ہے. کنہ منیا ہے جن زمین تے بیٹھے نے اور انہاں دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم راضی ہو گیا اللہ انصار تے اور مہاجرین تے.
پوری دنیا واسطے آپ یہ قرآن لے کے پیش کر رہے نے اور پھر دیکھو چار چفیرے کیویں آ رہے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا پھر منن والے ہیں جو صدقے جائیے انہاں دی جو کیفیت ہے قرآن اسی انداز نال ذکر کرے گھوڑیاں تے سوار نے واگا ہتھاں وچ پھڑیاں ہوئیاں نے پیر رکاباں وچ نے اور گھوڑے میدان جنگ دی طرف دوڑ رہے نے جس طرح دوڑ دے نے جس طرح رکاباں وچ پیر نے اور انہاں دی واگاں پھڑیاں نے اسی طرح ہی رب العالمین آسمان تو قرآن نازل کر رہے کیوں جی والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا میرے مصطفیٰ جب تیرے ساتھی میدان کارزال ور دوڑ دے نے گھوڑیاں تے سوار نے تے انہاں دے گھوڑیاں دے نال جدوں پیراں نال توڑ اڑدی ہے تے پھر میں عرشاں دے ویکھ کے راضی ہُننا پھر انہاں دی شان چ قرآن کیویں اتردا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کیوں جی مرشد دا نام لیا پانی پیے پن کے تے مرشد پڑھیے چن کے اوے ساڈیاں ازل دیاں لگیاں توڑے نا ساڑیاں ازل دیاں لگیاں توڑے نا ساڑا منہ سونے ولو موڑے نا مینو ایک باری ایک ساتھی پوچھتا ہے مینو آندا ہے جی تسی بھی کسی دی بیعت کیتی ہے مینو میں کہیا ہاں کہندا کیدی ہے کیوں جی میں تے نہیں پتا ہے کدی کیتی جے میں کہ مدینے والے دی تے منہ ٹھلا کر کے آندا انہاں دی تے ساریاں کیتی ہے اللہ اکبر کیا بات دیکھو اللہ دی قسم سر چڑھ کے بولے اللہ دی قسم ہے انہاں دی ساریاں کیتی ہے اونج کدی کیتی جے انہوں نے بغیر گزارے ہے اونج کدی کیتی جے ہے میں کہ کیتی ہے اور سارے جنے کٹھے ہوئیے اپنے مرشد نو مرشد بنیے اور اے مرشد ہے جنہیں پیچھے سارے نے ویکھو عزت احترام کر کے رب نے وکھایا جیڑا سی عالم روا سارے انبیاء انہاں سارے وچوں رسول اللہ نو سامنے کھڑا کے کیا تسی سارے نبی بنو گے نبوت دیاں گا لیکن تواڈے سارے تو پچھوں آن گے اے ویکھ لو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین سارے انبیاء نے پر سارے وچوں رسول اللہ نے سامنے کر کے کیا تسی سارے جاؤ گے تے تواڈے ساریاں تو پچھوں آن گے سب تو پیچھے جدوں اے آ جان ساریاں دا معاملہ ختم پھر انہاں نوں مننے اسی بھی آنے سارے جنے کیوں جی ہاتھ نبی دے پھڑائی جدوں ناتھ اپنی چھڑی گل اپنی تے کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا یہ ہن میدان معاشر ہے
اور آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی نے کیا تسی جاؤ گے سنجان لو پہچان لو اچھی طرح چہرہ ویکھ لو تسی سارے چلے جاؤ گے پھر تواڈے ساریاں تو مگروں یہ نہ ہونا ہے تے جدوں یہ آ جان پھر تواڈا دور ختم لا تؤمن النبی کتھے بات ہو رہی ہے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن ہائے کاف کن دیاں حضرت شیخ القرآن مبلغ اسلام مجاہد اسلام مفتاح رسول مولانا حافظ عبداللہ نثار صاحب میں ایک جگہ گیا ایک بندہ سجے ویکھے کھبے ویسے پیچھے نو ویکھے اللہ دی قسم میں حیران ہویا میں کہا کی وینا ہے کتے کہندا میں وینا تلوار کتھے ہے میں کہا میں نہیں اج لے کے آیا کیوں ایک ہی کلڑی جان سی وہ ایک ہی کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی وہ ایک ہی کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے میٹھی زبان سی سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا یہ ہن سارے انبیاء نوں دعوت مصطفیٰ دعوت توحید و سنت علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر اے بات فاروق آباد والو میری یاد رکھیا جے وہ عرش والا سن رہا ہے بعض زبان چ نکلی تحریر ہو رہی ہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اور میریاں اکھاں میرے ال کہو نا اکھاں میرے ال ملاؤ ادھر آ ویکھو نا میری اکھاں اکھاں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو بات یہ ہے یہ مت سمجھنا بے اتھوں اصل چ بات یہ ہے کہ میرے اپنے معاملات سن اینا نے اب ویکھیا جے اشتہار کتے میرا ذکر ہے بولو اوہ کوئی پتر ماں نے جمعہ ہی نہیں میرے کی وفاداری کرنا کوئی ہے دس دیو تُسی محسوس کر دیو گے اتھوں پی عبداللہ انصار وجہ کی بنی ہو کی بن گئی حالاں تُسی دسو کوئی کردہ مینوں پیغام ملیا اگر کہے اور آدمی دا نہ ہونا کہ میرا نام میں نہ کی کرنا ہے لیکن یاد رکھو میں تواڈے واسطے اپنی جان تلی تے رکھ کے پیش کر دیا اور میں اپنی جان دی قربانی دے دیا اور مینوں اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی اے بدل اللہ نے بڑیاں عزت عطا فرمائی تسی میرے او دیکھو بتی جاؤں پروگرام ہویا کسے شخص نو نہیں پتا میرے دے کیس ہو گیا کسی نو پتا ہے کوئی نہیں ہویا یعنی کسی نے خبر تک نہیں پتا ہی نہیں کہ ہوئی ہے نہیں ہن دیکھو جیڑی میں بات کر رہا جی بات چ فرق ہوئے تو میرا رب چل دی زبان نو بند کرن تے بھی قادر ہے میرے تے جو کیس ہویا تے میں پھر گیا اوتھے آپ ویکھو کیویں فائدہ ہوندا ہے میں فاروق آباد نو آن والا جڑا روڈ ہے او دے اوتے تھانہ اوتھے گیا ہے نہیں اور میں کیا بھی وہ میرے تے ایف آئی آر کٹی ہے میں دیکھا جب میں اوتھے پہنچا ایک بڑا جوان اجے زندہ ہے عامر محبوب اگو نکلے اپنے دفتر چوں ایڈی جو داڑھی ہے اور اس طرح کیتا ہے دوروں اس طرح دیکھو ایتھوں ہونے ٹائم کٹ کے چلو تصدیق کراواں ہیں مزہ یہ ہے کیوں جی مزہ یہ ہے ہم وفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے تم بھی وفا کرتے رہے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا عبداللہ نثار صاحب مینوں اس نے دوروں آیا اس طرح کیتا سی میں کہ مینوں جفا مارن لگا پہ دوڑ نہ جائے جدوں میرے نیڑے آیا جفا مار لیا مینوں تے جفا مار کے تے منہ اسمان وال کیتا کہنے لگا میں رب نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں قسم منو وحدہ اولا شریک دی ایڈی ایف آئی آر ہے یہ کوئی شے نہیں تسی ملدے نہیں سو
تے ہاں کیا ایف آئی آر کٹیے بہانا تے بنیا ملے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایف آئی آر ہون بھی پوچھ لو فرق نکلے تے اج ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ انہیں آخیا میں صرف ایف آئی آر کٹی میں ملاقات ہو جائے تے نال ہی لفظ کہے رب ذوالجلال دی قسم اس بندے تے رب دی کروڑ لعنت جڑا ایک دیر زبر دا بھی فرق پائے کی کہنے لگا گواہ بن جاؤ میں گواہ اس بات دی گواہی دینا صرف عبداللہ نصار دیاں کیسٹا سن کے میرا سارا خاندان ہے حدیث بڑے ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ اے عزت اے عظمت اے شان اللہ نے صرف ہن بھی میں تواڈے نال اسی طرح پیار ہے او تے بعد ہی کوئی نہیں لوگ آندے بھی میرا نام موٹا نہیں لکھیا کیوں جی موٹا تے گوشتوں جی لوگ پسند نہیں کرتے میرا ہے موٹا نہ ہے نہیں نہ مینوں اونج کہو ایتھے کھلو گے فاروق آباد انج کہو انج عبداللہ قدمہ چ کھلو جائے خدا دی قسم وفاداری چ فرق ہی نہیں آ سکتا آ ویکھو او مرشد سارے انبیاء انہاں سب نو کیا پہ تسی سب چلے جاؤ گے اور تواڈے سارے تو پچھو آ جان گے انہاں نوں ذرا ذہن نشین کر لو ہن بخایا ہے اذ اخذ اللہ میثاق قرآن جی پڑھیے ویسے اس طرح ہے دیسی کیوں تے اونج نہیں ملدا پر اتنا سواد آوندا ہے کیڑی شے دا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا ایتھے ختم نبوت رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی یعنی آج ضرور دی پیش نائی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی نہیں سی سمسام زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اور پھر اینو عملی جامہ پہنایا معراج دی رات آپ نو جگایا گیا کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے یہاں لنترانی کا جھگڑا نہیں ہے در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں سہرا میں جنت میں یم میں واہ بھائی یہ ہونا اوڑا عالم ارواح سی نا پروگرام انہوں نے عملی جامہ پہنانے جا رہا ہے کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے یہاں لنترانی کا جھگڑا نہیں ہے در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں سہرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پر فلک پر حرم میں عجم میں کہاں آپ کا بول والا نہیں ہے یہ تھے جبریل آیا ہے اور آپ نو جگایا ہے اور کول لے آکے براق کھڑا کیتا ہے یہ آداب جبریل نو کیا تو نال چلنا ہے براق تے رسول اللہ سوار لے اور آپ فرمانے نے جتھے ہو دی نگاہ جاندی سی ہوتے براق دا قدم جاندہ سی انہیں براق کتھے لے گئی بیت المقدس جیڑی بات ختم نبوت دے دور دی بات نو عملی جامہ پہنان واسطے آپ بیت المقدس پہنچے نے 7 آسمانہ دے ملائکہ فاروق آباد آ رہے ہو بات یاد رکھنا 7 آسمانہ دے جتنے ملائکہ نے شمار نہیں ہو سکتا رب العالمین نے 7 آسمانہ دے ملائکہ نو زمین تے اتاریا پہن تو انو سارے انو محمد دا دیدار کرا لے اور آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی اتھے موجود نے اے ہن او ختم
ختم نبوت دا مسئلہ جنہوں عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. جبریل امین نو کیا پہ اذان کو ایتھے فروق آباد وچ مؤذن اذان کہے پر رسول دی عزت عظمت نو اجاگر کرنے واسطے رب کریم نے فرمایا مدینے وچ اذان بلال کہندا ہے مکے چ یہ بات مکے دی ہے. سب تو پہلی اذان مکہ فتح ہویا اور آپ نے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا اور چابی لے کے کیا کھول کے دروازہ شکرانے دے نفل پڑے تے فرمان لگے اے نا بلال. بلال کتے ہے؟ بلال آ گئے. انہاں کہا جس دن دا بیت اللہ بڑھیا ہے اے دے اتے بیت المعمور ہے جتھے بیت اللہ ہے اے دے برابر اتے 7 آسمانہ اتے بیت المعمور ہے. فرمایا میں معراج دی رات دیکھیا ہے 70,000 فرشتہ ایک باری نماز پڑھن واسطے بیت المعمور چ داخل ہوندا ہے جنہاں دی ایک باری آ گئی قیامت تک مڑ کے باری نہیں آ سکتی. او دے برابر تے تھلے ہے بیت اللہ. فرمایا جس دن دا بیت اللہ بنے ہے کسے اذان نہیں کہی بلال تو پہلا وہ شخص ہے کہ بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے اذان کہو. لیکن ایتھے معراج دی رات فرمایا بلال اذان نہیں کہنی بلکہ جبریل سید الملائکہ ہے. فرمایا جبریل تو اذان کہنی ہے. اذان بھی ہو گئی سارے انبیاء بھی آ گئے اور سارے ملائکہ بھی اتر آئے. ہن مصلی کھا لیے کیوں جی کیوں ہن کون نماز پڑھائے؟ جبریل نو کیا بازو پھڑ کے میرے مصطفیٰ دا تے کہو انت امامہم یا رسول اللہ. کیوں جی یہ سارے امام نے پر اللہ دے نبی تسی انہاں اماماں دے بھی امام. بات ہاں یہ دیکھو تسی اماماں دے بھی امام ہو. پھر آپ نے وہ جماعت کروائی اور ثابت کر دیتا کہ وہ جیڑی بات عالم رواجی پھر انہوں عملی جامع کس انداز نال پہنایا گیا اور بات واضح کر دیتی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا. بات یہ ہے کہ آسمان دے ملائکہ رسول دے قدمہ جنے تمام انبیاء رسول دے پیچھے صفحہ بنا کے کھڑوتے نے اور پوری دی پوری خدائی رسول دے قدمہ جے. لیکن اس جگہ تے ساڈا بھی تواڈے سامنے دوستو صرف یہ ساڑی درخواست کہ جو مقام اور جو مرتبہ رب کریم نے آپ نو عطا فرمایا ہے پوری کائنات اکٹھی ہو جائے. دیکھو عبداللہ بن رواحہ ادھر دیکھو عبداللہ بن رواحہ سفر کر رہے ہیں دن جمعے والا ہے. فاروق آبادی ہو یہ دا نائے مننا میں بھی منیا ہے تو بھی منیا ہے. میرے دوست اس طرح من کے بخا ایتھے اسی ایسے سٹیج دے سانو اے جڑا ایک اکھ تو آ رہی ہے یا وہ اکھاں دو بھی نہیں مرزا کیا ہوتی ضرورت ہے جی ماں ہے یا دوجی تیجی میرے سونیا الفضل ما شاہدت بہل آداؤ. اوے اپنے آپ ہی کسے اور دی تعریف دا محتاج نہیں عرش والا مصطفیٰ دیا تعریفاں کر رہے ہیں. یعنی دیکھو آپ دے کول بہن والے معراج دی رات 7 آسمان طے کر کے کتھے پہنچے نے جنت الفردوس تے اپنے کناں نال آواز سنی. فرمایا جبریل آج تک ایتھے تک کوئی نہیں آیا میں ہی آیا لیکن آ کھڑا کدا آ رہا جنت چ. فرمایا یہ کھڑا کسی غیر دا نہیں تواڈے بلال دے پیراں دی جُتی دی آواز آ رہی ہے. حالاں بلال گھر ستا ہے کیوں جی ایتھے کالے رنگ والے نمبر لے گئے کیوں جی یہ ہے نا رنگ کالا بلال دا پر اس جگہ تے اپنے گھر ستا ہے کراڑے مار رہا ہے پر بلال دے پیراں دی جُتی دی آواز جنت الفردوس وچ آ رہی ہے. یعنی ایتھوں مننے من کے بخایا جمعے والا دن ہے. فرمایا تیار ہو جاؤ صرف یہ بات رب عمل کروانا چاہتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. پیغمبر دی زبان چو بات نکلی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ایسی بات کہ میں اجازت نہیں دیتی. ادھر میرے دیکھ اکھاں ادھر مار کے وے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر تسی اپنے طور تے کو بات کرو نا آپ امین نے وہ سمانن دے آسمان تو قرآن رسول دے دل تے اترے ہے. صدقے جاما اس دل دے قربان جاما سونیا اللہ قلبے کا لتکون من المنذرین. اسا قرآن تیرے دل تے اتارے ہے. انہوں اس دل دا کیا کہنا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر پہاڑاں دے نازل کر دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے وہ دنیا پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں جنہ رب نے محمد دا دل مضبوط بنایا ہے. ہن ایس جگہ تے قرآن اتر دے پر رب کریم نے فرمایا تیری شان سب تو اعلیٰ تیرا مقام سب تو بلند و بالا پر یاد رکھ تم ہی من مانی نہیں کر سکتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا سنیا جائے میرے خیال ہو سکتا ہے پہلی باری تھی سنی ہوئے ادھر دیکھا جائے سارے فروق آباد پہلی باری ادھر دیکھو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اے میرے نبی ہر بات سمجھ کے سوچ کے کرنی. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ساڑھی منشا دے خلاف اگر کوئی بات ہوئے میرے نبی میں تیرا سجاد پڑھ لاں اور تیری میں زبان کاٹ دیں گا کوئی دنیا چھڑا نہیں سکے گا. دوستو یہ دین ہے. رسول نے کہتا ہے ایکھو جمعے والا دینے تے جمعے والے دن سفر نہیں کری دا. جمعے والے دن نہیں سفر کری دا جمعہ پڑھ کے سفر کری دا. جمعے والے دن سفر نہیں کری دا تو آڈے واسطے اجازت دے ویسے جمعے والے دن سفر نہیں کری دا جمعہ پڑھ کے سفر کری دا. پر آپ نے فرمایا پہی اے تھے رسول دی بات تے عمل کروانا چاہتا ہے. رب سارے انہوں کیا پہ چلے جاؤ جمعے والے دن جمعے والا دن ہے سب نے سامان بدھا اور سفر کر رہے جا رہے نے. انہاں وچ ایک جہدا نام عبداللہ بن رواحہ فاروق آبادی ادھر میرے لکھاں گھر آئی پیغمبر دا مقام مرتبہ آئی رسول دی عزت عظمت آئی میرا پیر تے مرشد آئی میرا رہبر تے رہنما سیانے گیا پہ پانی پیئے پون کے دے مرشد بڑی ہے چون کے چنیا ہے نا ہونا یہ ہن سارے چلے گئے نے. لیکن عبداللہ بن رواحہ اپنا سامان بن کے مسجد نبی دے نال ایک سائیڈ تے دیوار نہ رکھیا ہے اور جب ایسا ممبر تے کھلو کے آپ جمعہ پڑھا رہے سن نگاہ پئی عبداللہ نے تو کیا سی جانا ہے کیوں نہیں گیا. آپ نے جمعے دی نماز تو بعد بلایا فرمایا جمعے والے دن معلوم ہویا پہ جدو نبی کہہ دے زبان نال عرش والا نبی دی زبان چو نکلی بات نو عملی جامع پہلانا چاہتا ہے. جمعے والے دن کیا پر آج سارے نو کہتا ہے تے تو کیوں نہیں کیا. انہوں نے آکھیا میں بھی تیار ہاں پر سونے بات صرف یہ نہیں ہے او سامان دی گٹھڑی ہے میں کیسی جاندی بار دا رسول اللہ مگر جمعہ پڑھ جاؤں کیوں جی ایک جمعہ پڑھن دا سواب کیوں جی 50,000 کنا چلو جنہیں 1000 بھی ہے جی چلو جنہ بھی ہوگا کر لیں گے صاحب. کیا کیوں نہیں گیا یہ تھے بات رب منوانا چاہتا ہے پھر رسول دی زبان چو نکلی بات نو عملی جامع پہنانا ہے وہ الٹ نہیں کرنا.
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ آسمان تو نازل شدہ کتاب قرآن، فرمایا سب چلے گئے، تو کیوں نہیں گیا؟ اس کیا جی سامان بد ہے، نماز جمعہ پڑھن تو فوراً بعد جانا ہے۔ فرمایا عبداللہ گل سن لے، عبداللہ بن رواحہ نو فرمایا جمعہ میرے مگر پڑھے آئی، ثواب 50,000 دا لے آئی، مسجد نبی چ پڑھے آئی اور میرے پیچھے پڑھے آئی، پر عبداللہ یاد رکھ انہاں دی شان نو نہیں پہنچ سکدا جنہ جمعہ کتے بھی نہیں پڑھیا، یعنی انہاں راج جاندے نماز پڑھی ہے، پر تو ایتھے مسجد نبی چ بہ کے مدینہ منورہ مسجد وچ بہ کے بھی وہ ثواب نہیں حاصل کر سکیا جیڑا مسافراں نو ملیا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول دی زبان تو نکلی ہوئی بات نو عملی جامہ پہنانا ہے۔ میں بہت زیادہ تہاڈا اس معاملے بار بار کئی بار سہ بار کہ کنی واری 1000 بار لاشمار بار میں تہاڈا شکر گزار ہاں، لیکن میری اس معاملے وچ معذرت نو قبول کریا کرو۔ او دی وجہ ہے میں جدوں تہاڈا تے تسی میرے، کیوں جی؟ ہاں تے پھر او دی وجہ ہے یہ ناراض نہیں ہونا۔ تے اے جڑی بات ہوئی ہے نا، جے کہ دل شکنی ہوئی ہوئے تے میں انہوں اپنے سینے دے نال لا لاں تاکہ جناب ٹھنڈ پہ جائے مینوں بھی پہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ۔ نال نال جبریل جا رہے ہیں اور آپ براق تے سوار نے، لیکن جبریل نو کیا تو بعد بڑھ کے براق دے نال چلنا ہے، یہ نہیں بھی تو ہی براق دے نال بیٹھ جائیں۔ میرے دوستا، اے عزت، اے عظمت، اے شان، اے مقام، اے مرتبہ، اے سارے دے سارے دوستان دا حصہ بندا ہے۔ اس واسطے میری حاضری نو اللہ اپنے دربار بھی قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں تلیم السلام لگے پہنچ دینا مولی صاحب تھے، آیت پوری کرتے میرا آ جائے کتے کو میرا آ جائے آپ پڑھ کے لنگا ہے کی خیال ہے تہاڈا؟ اے پیار سنا جو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا حافظ عبداللہ نثار صاحب، کیا بات تیری دیکھو وہی صاف کہ دیکھو رسول نو آخری دین دے کے، آخری نبی نو آخری دین دے کے اس آخری امت دی طرف بھیجا، اور کیا تینو خاتم النبیین بڑھایا ہے۔ اور میرے رسول بات یاد رکھنا، تیری زبان تو نکلی ہوئی بات حرف آخر ہے، دنیا دی عزت آخرت دی عزت اونا دا حصہ بنے گی۔ اگر ادھے الٹ کرے وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یہ شرائط ساریاں لاؤ، لیکن میرا نبی ایک زبان نال بات کہہ دے او دے الٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبی دی زبان جو نکلی ہوئی بات، فرمایا میں کسے دی زبان دا ضامن نہیں، پر میں مصطفیٰ دی زبان دا ضامن ہاں۔ یہ جو بات نکل دی ہے اتو وہی الہی ہوندی ہے۔ دیکھو والنجم اذا ہوا، سبحان اللہ، یعنی رب نو قسمہ کھان دی کی لوڑ ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ حالاں اسی قسم کھانے ہیں تے رب قسم کھائے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ میرے نبی میں تیری زبان دا ضامن ہاں تے قسم کی دکھا دی جا رہی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى
یہ نہ سمجھو میں خود ترابیاں پڑھان لگ پے نا نہیں جی نہیں ماحول ہی بڑا بن ون گیا نجم اذا ہوا شیخ القرآن دے علاقے ہے جائے ون دے نجم باہر اذا نہیں ہوا جاتے۔ ون نجم اذا ہوا وے جی ون نجم اذا ہوا ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى جی ماشاءاللہ 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 اے کنے پاک بدی ہے بھائی تواڈے شگیرد نے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی ٹھیک ہے ایک کرامت ہے تواڈی آ جا بھائی میاں پاک شاہ یعنی کیا بات ہے کیا آؤ جی آؤ جی ماشاءاللہ موت بنا کے جی موت ہم سنا کے ذرا اب ویلو کیوں جی کیا بات مدنا فتح اب ویلو سارا باغ کھڑیا سارا باغ کھڑیا جی سارا باغ کھڑیا جی خوشبو آ رہی جی ہر گلے را رنگ بوئے دیگر کیا بات کیا جیڑے پھول نو ویکھو تو خوشبو کیوں جی ویکھو نال فرق ہی نہیں رہن دیتا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے یہ ہن ون نجم اذا ہوا حالا رب نو قسم کھان دی لوڑ نہیں ومن اصدق من اللہ ہدی جیڑی گل دی رب قسم کھاوے پھر کنی کو اہمیت ہے سارا ٹائم تہاڈے واسطے ون نجم کیوں جی تے جدا نہ ہی منظور ہوے مگر کی ہے بھائی کیوں جی کیوں جی باندھ رہے کہ نہیں وہ کام ہی بن گیا ادھر نکاح پڑھ کے خطبہ پورا مکمل کر کے ویکھ لو آندا فلان لڑکی فلان دی لڑکی ہے نہ او فلانا ہے اینا حق مہر ہے تینوں منظور ہے ایک تاں کہ نکاح پڑھن لگے اللہ جاندا میں بھی کول ساں تے او کہندا جی فلان دی لڑکی اینے پیسے حق مہر تینوں منظور ہے تے او اگوں کہندا ہور لین کی آئے ہاں یعنی اس واسطے ون نجم اذا ہوا سننا جی ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا یہ زبان ہے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اللہ خوش رکھے جناب